200 سال اس امت کے مناظروں میں گئے، آدھے کہتے رہے مصطفیٰ نور ہے، آدھے کہتے رہے بشر ہے۔ کئی عقل مندوں نے درمیان میں بات کہی کہ اگر بشر تھے تو معراج کی رات بشر تو مسجد اقصیٰ میں رہ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا آپ کیا سننا چاہتے ہو یار؟ اگر مصطفیٰ نور تھے تو سدرۃ المنتہا سے آگے نور کیوں نہیں گیا؟ بشر زمین پہ رہ گئے، نور سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا۔ جو آگے جا رہا تھا وہ بشر تھا یا نور تھا مجھے اس بات کا نہیں پتا، میرے قائد نے کہا وہ حقیقت محمدی جا رہی تھی۔ آپ سلامت رہیں جی، خوش رہیں۔ یہ نور بشر کا مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں، جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے یہ جواب اس کا دیں، مگر میں آپ کو جو ان بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو نور بنایا ہے نا، جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے وہ نور ہے۔ ادھر کوئی بندہ دیکھو جس کو سمجھ نہ آئی ہو، میں دوبارہ لفظ کہتا ہوں، جس نے مصطفیٰ کو بھیجا، حسن بھائی، جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے وہ نور ہے۔ آپ کہیں کہاں لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو بھجوایا ہے وہ نور ہے، جن کی طرف آئے ہیں یہ بشر ہیں۔ موضوع سخت ہے، مشکل ضرور ہے مگر مشکل کشا والوں کے لیے نہیں۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ خرید لیتی ہے میری جان، سلامت رہے۔ جس نے شاہد بنایا ہے وہ نور ہے، جن کی طرف بن کے آئے ہیں یہ بشر ہیں۔ اور سنیں، جس نے مبشر بنایا ہے وہ نور ہے، جن کی طرف مبشر بن کے آئے ہیں یہ بشر ہیں۔ جس نے نذیر بنایا ہے وہ نور ہے، جن کی طرف بن کے آئے ہیں یہ بشر ہیں۔ مصطفیٰ کا تعارف کیا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ ادھر نور ہے ادھر بشر ہے، نور نہ ہو اس سے لے نہیں سکتا، بشر نہ ہو بشر کو دے نہیں سکتا۔ اس نور اور بشر کے درمیانی وسیلے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان نور اور بشر کے درمیانی کڑی کا نام مصطفیٰ ہے تو پھر مصطفیٰ کا تعارف دے۔ تو نے مصطفیٰ کا تعارف پتہ کیا دیا ہے کہ جیسے مصطفیٰ 6 کلمے یاد کروانے آئے ہیں، یہ 6 کلموں والا دین مولوی نے دیا ہے۔ ہمارا دین یہ ہے کہ جس کی قدم قدم پہ ضرورت رہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آئے ہائے، جس کی قدم قدم پہ ضرورت رہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سلامت رہنا، حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، مگر حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا اس سے بھی بڑا کفر ہے، کیونکہ مصطفیٰ جیسا جب بنانے والے نے ہی نہیں بنایا۔ بشر وہ ہوتا ہے جو کبھی پلید ہو کبھی پاک ہو۔ ایک وقت آتا ہے بشر کا ہاتھ گندا ہو جاتا ہے، بشر ہاتھ دھوتا ہے کہ پاک بھی ہو جائے صاف بھی ہو جائے۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی رات میں یہ سوال لے کر جا اور اس بدبخت مولوی سے پوچھ جو منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں اور آمینہ کا لال ایک جیسے ہیں، ان سے پوچھ کہ ہم ہاتھ اس لیے دھوتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ پاک بھی ہو جائے صاف بھی ہو جائے۔ بتا مصطفیٰ نے ہاتھ کیوں دھوئے؟ جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو ہارون بھائی، خوش رہے۔ نیچے صحابہ کے ہاتھ تھے،
سب سے نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ تھے. صحابہ دے نام تے چپ کیوں کر گئے ہو؟ کوئی روڑا ہے؟ پیچھے امام دے ایسے کہے چھڈو اللہ اکبر مان لو. اچھا نہیں، میں آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. آپ اس لیے نہیں بولتے کہ شاید ہماری وہ تعریف ہے صحابیوں کی جو عرف عام میں لوگ کرتے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں صحابی وہ ہے جو مصطفیٰ کا مرتضیٰ کا وفادار رہے. اب بھی کوئی نہ بولے تو قیامت تک نہ بولے. جو مصطفیٰ کا مرتضیٰ کا وفادار ہو وہ صحابی ہے. اور صحابہ کل بھی ہمارے سروں کا تاج تھے، صحابہ آج بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، اور صحابہ قیامت تک ہمارے سروں کا تاج ہے. اس لیے کہ یہ پہچان ہم نے نہیں بنائی، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ ایک پل میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. رسالت کے زمانہ میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان. نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا، درمیان اوپر ہاتھ مصطفیٰ کا. بیعت مکمل ہو گئی. صحابہ خوش ہوئے کہ ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں نا ہاتھ دے کر بیعت مکمل کر لی. اللہ نے فرمایا جا صحابہ سے کہہ اس بیعت میں میں بھی شامل تھا. بابا جی خوش رہے جی، میں بھی شامل تھا. مالک کیسے؟ کہا یہ جو اوپر والا ہاتھ تھا نا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اوپر والا ہاتھ تھا یہ مصطفیٰ کا نہیں تھا، یہ خدا کا تھا. جا مولوی پہ قرض رہ گیا تیرا جملہ. جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، بتا اس نے ہاتھ کس لیے دھویا؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، بشر کی ضرورت کے لیے. ہم 2 دن منہ نہ صاف کریں، جفی پان والا منہ پرلے پاسے کر لیندہ، منہ چو ہڑواڑ ایڈی آندی. روزانہ مسواک کرو جی، سپارکل جل کرو جی، فلاں کرو جی، پیسٹ کرو جی، منہ کی بدبو ختم ہو جائے. یہ بشر ہیں جن کے منہ سے دوسرے دن بو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور مصطفیٰ کیسے بشر ہے کہ جن کے لعاب سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں. خوش رہیں جی، راضی رہیں جی، آپ خوش رہیں جی، علامہ ماجد صاحب خوش رہیں جی، آپ سارے خوش رہیں. جن کے لعاب سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، بتا اس مصطفیٰ نے کلی کس لیے کی؟ بشر کی ضرورت کے لیے. آپ کہیں جی یہ تو سارا ذکر آپ نے سنا دیا، آؤ جی میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا مالک تو نے فرض کی ہے، تو بتا کس لیے نماز پڑھوانا چاہتا ہے؟ آپ کہے تو پڑھوں جی. کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا پہلا کام یہ ہے، یہ آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے. ہارون آباد والوں، بشر نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ حیا والا بن جائے. میرا سوال ہے ان نامعقول ملاؤں سے مصطفیٰ نے نماز کس لیے پڑھی؟ اور جن کے گھر کی حیا باندھی ہے، جن کے گھر کی حیا کنیز ہے، بتاؤ اس مصطفیٰ نے نماز کیوں پڑھی؟ بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے اس کی معراج بن جائے. حضور نے معراج سے پہلے نہیں، معراج تے واپسی تو تانوں دیتی ہے. جس کی نماز مصطفیٰ جیسی نہیں، اس کی ذات مصطفیٰ جیسی کیسے ہو گئی یار؟ خوش رہو یار، سلامت رہو. بہت شکریہ جی. نظر اللہ نیاز حسین. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب قرآن سے لے لیں. نہیں محفل ذکر نہیں ہے کہ تسمیاں کر کے حق اللہ ہو کرنا ہے جی، یہ نہیں ہے. اے محفل ذکر ہے کہ یہاں سے ہم نے ذکر رسول کرنا ہے. سورۃ البقرہ میں روزہ کیوں اللہ نے رکھوایا ہے، اس کیوں کا جواب لے لو تاکہ اگلے روزے سوکھے گزر جائیں. اب میں اس بندے کا کیا کروں جو سارا دن قبلہ روزہ رکھ کے بھی حوراں دے خیال چ رہے.
نہیں میں بات مسکرانے کے لیے ضرور کی ہے مگر جگت بازی کے لیے نہیں کی۔ اب مجھے ایک بات بتا، مولوی سے جا کر پوچھ، جب میں حورم مقصورات فی الخیام، میں جب نماز میں سورہ پڑھتا ہوں سورۃ الرحمن، میرے خیال میں حور آتی ہے، مولوی صاحب فتویٰ کیا ہے، میری نماز ہو جاتی ہے؟ نو، مولوی صاحب سے بابا سوال کرنا نہ چھوڑنا ورنہ علم ختم ہو جائے گا، سوال کیا کرو۔ آپ کے سوالوں کی وجہ سے آدھے بندے جمعے پڑھانے چھوڑ گئے۔ سوال کرو۔ سوال اتنا سا ہے کہ مولوی صاحب آپ تو کہتے تھے کہ خیالوں سے نماز نہیں ہوتی، میں جب سورۃ الرحمن پڑھتا ہوں نا نماز میں تو اس میں آیت آتی ہے حورم مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر حوریں بیٹھی ہوں گی، میرے تصور میں حور آتی ہے، کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ مولوی صاحب کہتے جی بالکل ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں لعنت ہے ایسے عقیدے پر، حور کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نور علی نور کا خیال آ جائے۔ یہ کیا بات ہوئی یار، یہ کیسا دین ہے جو مسلط کر رہے ہیں؟ اور بھیا نماز قائم پتہ کیسے ہوتی ہے؟ تجھے تیرے مولوی نے غلط بتایا ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے ٹوپی کا ہونا ضروری ہے۔ اس قرآن کی عزت کی قسم، سر ننگا بھی رہ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کی شرط یہ نہیں کہ سر ڈھانپا ہوا، شرط یہ ہے کہ مصلی پہ آنے سے پہلے تجھے پتا ہو انعام والے کون ہیں، غضب والے کون ہیں۔ تجھے کسی نے غلط بتایا ہے، تجھے یہی نہ پتا ہو کہ ڈاواں ڈول صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کوئی فرق نہیں ان دونوں میں، یہ جاہلوں والا عقیدہ کہاں سے لے لیا؟ فرق ہے نا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے تجھے پتا ہو حسینیوں والی نماز کون سی ہے، یزیدیوں والی نماز کون سی ہے۔ یزیدی نماز نہیں پڑھتے تھے جی، مگر نماز پڑھ کے بھی واصل جہنم رہے۔ یہ تو پھر یزیدی بھی سارے وہ بھی لمیاں لمیاں ہیکا لا لا کے قرآن پڑھ دے سن۔ میں نے کہا مالک صرف اتنی بات بتا دے، ان کی نماز میں ان کی نماز میں فرق کیا ہے؟ مجھے وہاں سے نہیں اجمیر سے آواز آئی، خواجہ ہندل ولی نے کہا تجھے نہیں پتا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ مالک سمجھ پھر نہیں آئی، کہا ذہنوں میں یزید ہو عبادتیں فضول جاتی ہیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ پہلا بندہ فاروقی ہو کے اکشی ہے، کمال ہو گئی، حیا نہیں۔ شاہ علی مدد کہتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ لوکاں نو پتہ نہ لگ جائے، لگن دے پتہ، وہ چاہتا ہے یہ لگے پتہ، اور وہ چاہتا ہے لگے پتہ علی والے کون سے ہیں۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، پتہ چل جائے لشکر علی میں کون ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، پتہ چل جائے نا۔ نماز کی شرط یہ ہے جس کو پتہ چل جائے انعام والے کون ہیں، غضب والے کون ہیں، وہ جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ فرماتا ہے، اقبال نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ یزیدیوں والا نہیں، حسینیوں والا ایک سجدہ بھی ہوا ساری زندگی کی معراج کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔